بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہل لغت کی رائے میں ابلیس لفظ ابلاس سے نکلا ہے، جس کے معنی مایوس ہونے کے ہیں۔ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ شیطان کو اس وقت ابلیس کہا گیا جب وہ اللہ کے دربار سے مردود ہو چکا تھا۔ جب تک وہ ملائکہ کے ساتھ رہا اس وقت تک اس کا نام عزرائیل تھا۔ ایک اور وضاحت کے مطابق تلبیس کا مطلب جال ہے اور ابلیس اسی سے مشتق ہے۔ بہرحال ابلیس کے نام کے معنی کی نسبت اس کا تصور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ ابن جوزی کے مطابق انسان میں خواہش نفسانی و شہوت مرکب ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے جو اسے آرام اور نفع پہنچانے والی معلوم ہوتی ہیں۔ انسان میں غضب غصہ بھی رکھا گیا ہے، جس سے وہ ازا رضا چیزیں دفع کرتا ہے۔ انسان کی عقل اسے بتاتی ہے کہ کون سی چیزیں حاصل کرے اور کون سی چیزوں سے گریز کرے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جو گمراہ کو ابھارتا ہے کہ حاصل کرنے اور دفع کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بھٹکا دے۔ وہ اپنے ہم جنس مخلوقات کو تلبیس و تشبیہ میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے وہ خود شیبہ میں پڑا اور امر الہی سے مجتبی ہو کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس متکبر، مغرور اور نافرمان تھا، اس لیے بارگاہ الہی سے مردود قرار پایا۔ 9ویں صدی عیسوی کے بعد سے مسلمانوں نے احادیث کے ذریعے شیطان کے بارے میں اپنے تصورات کو ترقی دی، لہٰذا ہمیں کچھ بڑی دلچسپ معلومات ملتی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اللعین اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں سے شیطان کے نزدیک زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کر دے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول روایت کیا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ نمازی لوگ اس کی پرستش کریں، لیکن وہ اس کے درمیان جھگڑا ڈالنے کے ذریعے ان پر قابو پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنی سونڈ کو فرزند آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور اگر وہ خدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔ سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ان میں ایک انجان بوڑھے کو بھی دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں تمہارے یاروں کے دل کو قابو کرنے آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جسم تمہارے ساتھ ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا کے دشمن نکل جا۔ ابلیس بولا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتاؤں گا اور 2 تم سے نہ کہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ اس سے کہو کہ 3 کی مجھے حاجت نہیں، لیکن باقی 2 بیان کر دے۔ ابلیس نے کہا کہ انہی 2 میں سے آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ ایک چیز تو حسد ہے جس کی وجہ سے میں خود بھی ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری چیز حرص ہے، میں نے حرص کی بدولت آدم کو جنت سے نکلوایا۔ پھر جب وہ جمش کرتا تو زمین پر شر و فساد جو کہ 2 یا زیادہ افراد کے درمیان پیدا ہوتا ہے اور اسی کی حرکت سے ہوتا ہے۔